بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معطل کے 26 قاعدوں میں 19 قاعدے ہمارے الحمدللہ ہو چکے. آج ہمیں 20, 21 اور 22 یہ 3 قاعدے پڑھنے ہیں. 20واں, 21واں اور 22واں. 20واں قاعدہ کیا ہے؟ واو جو 4 نمبر یا 5 نمبر یا 6 نمبر پر واقع ہو، مطلب 4 سے زیادہ، 4 یا 4 سے زیادہ، اور وہ واو ضمہ کے بعد نہ ہو، اسی طرح واو ساکن کے بعد نہ ہو. مطلب اگر حرکت کے بعد ہے تو ضمہ کے بعد نہ ہو، اور ساکن حرف کے بعد ہے تو واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں گے دعا یدعو سے مضارع مجہول کا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہمارے سامنے ہے. یدعوانی ینصرانی کے وزن پر ہے. یہ واو یہاں 4 نمبر پر ہے اور ضمہ کے بعد نہیں ہے بلکہ فتحہ کے بعد ہے. اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. یہ بن جاتا ہے یدعیانی، یدعا یدعیانی، تدعا تدعیانی. اعلوت اکرمت کے وزن پر باب افعال، ماضی کا صیغہ واحد متکلم. علا یعلو، اعلا یعلی، واوی ہے یہ. اعلوت واو 4تھے نمبر پر ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے، تو یہ یا سے بدل گیا، بن گیا اعلیت. استعلوت، حروف اصلی اس میں عین، لام اور واو ہے. تو استعلوت باب استفعال سے واحد متکلم کا صیغہ ماضی کا. واو کتنے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر ہے، 4 نمبر سے زیادہ آگے، اور ضمہ کے بعد نہیں ہے، تو یہ کس سے بدل گیا؟ یا سے بدل گیا. استعلیت، استعلیت. یہ قاعدہ ہمارا ہوا. آگے ایک صیغے کے بارے میں مصنف محققین کی ایک تحقیق بیان کرتے ہیں کہ مدعاؤن اسم اعلی، اس کی جمع اصل میں تھی مداعیو. مداعیو میں یہی قاعدہ جاری ہوا ہے. کیا؟ کہ واو 6 نمبر پر واقع ہے، واو ساکن کے بعد نہیں ہے. یہاں تک یہ سب مثالیں کس کی تھی؟ حرکت کے بعد واو آیا تھا، ضمہ کے بعد نہیں تھا. یہ ساکن کے بعد آیا ہے، وہ واو ساکن کے بعد نہیں ہے. تو اس واو کو بھی اس قاعدے سے یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، بنایا مداعیو. محققین صرف کا یہ کہنا ہے کہ مدعاؤن اسم اعلی کی جمع جو اصل میں مداعیو تھی، اسی قاعدے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مداعیو ہو گیا. اس میں سیدن کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ سیدن میں بھی واو یا ایک جگہ جمع تھے، ان میں سے پہلا ساکن تھا، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا. اس میں ایک شرط تھی، وہ کیا تھی؟ کہ واو اور یا کسی حرف سے بدلے ہوئے نہ ہو، تو سیدن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اور یہاں جو مدعاؤن میں الف تھا، یہ الف یا سے بدل گیا ہے جمع میں.
مطلب یہ یا جو ہے نا الف کے بدلے میں آئی ہے. تو اگرچہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہے, پہلا ساکن ہے, لیکن سیدن کے قاعدے سے واو کو یا سے نہیں بدلیں گے, کیونکہ یا الف کے بدلے میں آئی ہے اور اس میں شرط ہے کہ کسی حرف سے بدلے ہوئے نہ ہو. ہاں, یہاں واو کو یا سے بدلا ہے, وہ اس قاعدے سے بدلا ہے کہ واو 6 نمبر پر ہے, 4 نمبر کے بعد 6 نمبر پر ہے اور واو ساکن کے بعد نہیں ہے, اس لیے واو کو یا سے بدلا, یا کہ ہمیں ادغام کر دیا, مدعی ہو گیا. قاعدہ نمبر 21. قاعدہ نمبر 21 میں الف کا قاعدہ ہے کہ الف اگر ضمہ کے بعد آ جائے تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں, اور کسرہ کے بعد آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے ضارب یضارب مضاربتن باب مفاعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے ضارب معروف کا, جب اس کا ہم مجہول بناتے ہیں تو ماضی مجہول کا قاعدہ کیا ہے کہ بے آخری حرفوں کو اس کی حالت پر چھوڑ دو, ما قبل آخر کو کسرہ دے دو, اور باقی جتنے حرکت والے حرفوں کو سب کو ضمہ دے دو. تو ضارب سے جب ہم نے مجہول بنایا تو با کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا, را کو کسرہ دے دیا, اور ایک حرکت والا حرف ضاد اس کو ضمہ دے دیا. تو مجہول بنانے کے لیے جب ضاد پر ضمہ آ گیا اور ضمہ کے بعد الف ہے, تو الف اگر ضمہ کے بعد آ جاتا ہے تو اس الف کو واو سے بدل دیتے ہیں, اس لیے الف کو واو سے بدل دیا, بن گیا ضورب. قاتل سے قوتل, زاحم سے زوحم. تو باب مفاعلہ کے ماضی مجہول میں تمام صیغوں میں یہ قاعدہ جاری ہوگا کہ الف ضمہ کے بعد آ رہا ہے, اس لیے الف کو واو سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح ضاربن اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد کا, اس کا اس میں تصغیر جب بنایا تو تصغیر بنانے کی صورت میں ضاد پر ضمہ آ گیا. اب ضمے کے بعد الف ہے تو اس کو واو سے بدل دیا ضویربن. ضاربن سے ضویربن, ضاربن مارنے والا, ضویربن کم مارنے والا, اس میں تصغیر. محراب, ابھی ہم نے بتایا کہ بھئی الف اگر ضمہ کے بعد آئے تو اس کو واو سے بدلتے ہیں. 2 مثالیں واو کی آئی, اور اگر الف کسرہ کے بعد آ جائے تو اس کو یا سے بدلتے ہیں. یہ کسرے کی مثالیں دیکھیں گے ہم. محراب کی جمع محاریب, محراب کی جمع محاریب مفاعل کے وزن پر بنائی تو میم اور ہا, میم اور فا کی جگہ آ گیا مفاعل کے وزن پر. پھر مفاعل کا الف ہے, پھر مفاعل کے عین کی جگہ یہ را آئی. اب را کے بعد الف کا نمبر آیا, اور جب اس کو مفاعل کے وزن پر بنایا تو را کو کسرہ آ گیا, کسرے کے بعد الف آ گیا, تو یہ الف یا سے بدل گیا. محاریب, مفاعل کے وزن پر محاریب, کسرے کے بعد الف آ جانے کی وجہ سے الف کو یا سے بدل دیا محاریب. قاعدہ نمبر 22. قاعدہ نمبر 22 یہ ہے کہ تثنیہ کے الف سے پہلے, اسی طرح جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے اگر الف زائد آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے حبلا, ہا با اور لام یہ حروف اصلی ہیں, الف زائد ہے. اب حبلا کو جب تثنیہ بنائیں گے تو تثنیہ کے الف سے پہلے یہ الف زائد آ گیا, اور الف سے پہلے فتحہ آتا ہے ہمیشہ, اور یہ الف ہے, الف کو فتحہ دے نہیں سکتے, اس لیے اس کو یا سے بدل دیتے ہیں اور فتحہ دیتے ہیں حبلیانی. واو سے اس لیے نہیں بدلتے کہ واو یا کے مقابلے میں ثقیل ہے, یا آسان ہے, اس لیے الف کو یا سے بدل دیتے ہیں حبلیانی.
ایسے ہی جمع مؤنث سالم میں بھی جمع مؤنث سالم کی الف سے پہلے الف زائد ہے، تو اس الف زائد کو یا سے بدل دیا حبلیات، ضربا ضربیانی ضربیات، نصرا نصریانی نصریات۔ امید ہے کہ تینوں قاعدے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ کاپی پر لکھ کر اس کا اجرا کریں، اس کو زبان پر جاری کریں، زبان سے بولیں تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔